اس میں دیکھیں یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، جس طرح سے سید نے کچھ بیان کیا، نکات بیان کیا، اہم نکات ہے، تو مذاکرات جو ہے وہ ہوئے پچھلے 2 دنوں کے اندر. سب نے دیکھا، پوری دنیا نے اس کو دیکھا، اسلام آباد کے اوپر جس طرح کی گہما گہمی تھی. تو جس طرح سے سب نے دیکھا، یہ پچھلے 1 سال میں طویل جو مذاکرات ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان، ان مذاکرات میں سے ایک جو ہے نا یہ اسلام آباد میں ہوئے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے مختلف ممالک کے ذریعے سے، پاکستان کے ذریعے سے، چائنا کے ذریعے سے، ترکی کے ذریعے سے، جتنے بھی ایران کے دوست ممالک تھے، ان کے ذریعے سے بھیک مانگی ہے جو ہے وہ مذاکرات کو. پھر مذاکرات پہ آئے. البتہ دیکھیں یہاں پہ یہ نقطہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران کے پاس ایک تلخ تجربہ تھا اس حوالے سے. آج سے پہلے جب ہم بات کر رہے ہیں 3 دفعہ مذاکرات ناکام ہو چکے تھے، اور یہ 4تھی بار ہے اسلام آباد میں جو ناکام ہوئے. اس کے باوجود ایران مذاکرات پہ گیا، جنگ بندی ہو گئی. اور اس میں کوٹ کروں گا ڈاکٹر کالیباف کا وہ جملہ، انہوں نے مذاکرات کے لیے جب اسلام آباد جا رہے تھے یا اسلام آباد میں پہنچے تھے، اس وقت یہ جملہ کہا کہ ہم جو ہے وہ نیک نیتی سے تو جا رہے ہیں، لیکن جو طرف مقابل ہے اس پہ کوئی اعتماد. دیکھیں وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ المؤمن لا یلدغ من جحر مرتين، کہ جو مؤمن ہے وہ ایک کی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ عالمی رائے عامہ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایران بہت دانش مندی کے ساتھ، اگر جنگ کر رہا ہے وہ بھی دانش مندی کے ساتھ، مذاکرات کر رہا ہے وہ بھی دانش مندی کے ساتھ. جنگ میں کوئی ایسے اندھا دھند کوئی فائرنگ نہیں کرتا، کوئی میزائل نہیں چھوڑتا، بلکہ بتاتا ہے کہ ہم یہ فلاں جو فوجی مرکز ہے اس کو ہٹ کریں گے. تو یہ بہت دانش مندی ہے. یعنی خود مذاکرات میں بھی انہوں نے جب اپنی 10 شقیں پیش کی ہیں تو اس میں بتایا کہ ہم اس نقطے پہ مذاکرات کریں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ہم سے مطالبہ کریں گے، تقاضا کریں گے تو نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم نے ان نکات پہ گفتگو کرنی ہے، یعنی اپنے عام معاملات میں. یہ تو ملکی سطح پہ یہ بہت آگے کی بات ہے. یہ جو آپ نے بھی تنگے جو ہے ابنائے ہرمز کی بات کی ہے، ابنائے ہرمز کے اوپر وہ جو 10 پوائنٹس ایران نے پہلے دیے تھے ان میں شامل تھا یہ نقطہ کہ یہ پوائنٹ اس میں شامل تھا کہ اس کو تسلیم کیا جائے. لیکن اب ہم جو ہے وہ مذاکرات کے بعد ہمیں پتہ چلا اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ڈیڈ لاک بھی جو ہے وہ اسی پہ جو ہے نا ابنائے ہرمز کے اوپر ایک جو بہت ہی واضح اور روشن چیز تھی کہ جس پہ امریکہ نے زیادہ روی اختیار کی، وہ یہ تھی کہ دیکھیں یہاں پہ جو ایرانی پارلیمنٹیرین لیڈر ہیں ڈاکٹر کالیباف، انہوں نے کہا تھا کہ یورینیم کی افزودگی ہمارا حق ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی وہ ایک ملک کے رہنما کی حیثیت سے یہ بات کر رہے ہیں. اور وہاں سے آپ نائب صدر JD وینس کو دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ہم حق نہیں دے سکتے. یعنی آپ کیسے جو ہے وہ کسی کا حق چھین سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ ہم نے حق دے دیا تو ان کے ساتھ جو پریکسس ہیں یا ان کے جو مزاحمتی بلاک ہیں وہ کل ان کو یوز کریں گے. دیکھیں ایک چیز جو بھی واقع ہی نہیں ہوئی، آپ کیسے اتنی قاطعیت اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یوز کریں گے؟ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ نے یوز بھی کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سے وہ ایٹم بم چھین لیا جائے، آپ سے واپس لے لیا جائے، اس لیے کہ آپ نے غلط استعمال کیا ہے. آپ نے غلط استعمال کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا امکان ہے غلط استعمال کرے.